میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ 3 سال عدالتی جنگ لڑنے کے بعد بیوہ خاتون نے اسکیم 3 میں بااثر شخص کے قبضے سے بیلف کے ذریعے اپنا گھر خالی کروا لیا۔ بااثر شخص نعیم اسلم کیانی نے بیوہ خاتون اور ان کے بھائی کو برے نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ ہم نے کرائے پر دیا تھا ان کو رہنے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے نا کمرشل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے، کیا نام تھا حضرت؟ یہ نعیم اسلم کیانی اور شازیہ بوتیک جو ہے نا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نعیم اسلم جو ہے نا وہ ایگریمنٹ کرتا ہے اور اس کے آگے جو وائف ہے یہ کام کرتی ہے، اور اس نے جو ہے نا یہ ہم سے کرائے پر لیا رہنے کے لیے، اور اس نے کمرشل شروع کر دیا۔ پھر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف نوٹس آتے رہے، تو نوٹس انہوں نے جو ہے نا ہمیں دیا کوئی نہیں، ہمیں کوئی ریسیو نہیں ہوا۔ پھر ہمیں کسی اور ذریعے سے پتہ لگا کہ نوٹس آ رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہم تو گھر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کو جا کے کہا، وہاں ہم نے ایک کیس کیا۔ کیس کرنے کے بعد یہ اس کا چونکہ بیٹا خود وکیل ہے، تو وکالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی ایک طرف سے درخواست، کبھی دوسری طرف سے درخواست، اور دوسرا اس گھر کی انہوں نے پوری اتنی وائلیشن کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ اس کو خود چیک کر لیں، دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی چوری کر رہے تھے، وہ میٹر اتار کے لے گئے، ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی۔ اور کیا کنٹونمنٹ بورڈ والے آئے، ان کے ساتھ بھی ان کا بہت جھگڑا ہوا، انہوں نے بھی ان کے خلاف ایف آئی آر کی۔ لیکن یہ اتنے بااثر لوگ ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کس سے تعلقات ہیں، جہاں جاتے ہیں ہماری کوئی سنائی ہوتی نہیں۔ بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی غیب سے، تو ہمیں یہ جو ہے نا ابھی 3 سال کے بعد قبضہ ملا، اور قبضہ ملنے کے بعد ہمارا گھر کی یہ حالت ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ گھر ہمارا بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے، جو کہ آپ کو تصویروں میں آپ کو پریکٹیکلی آپ خود دیکھ لیں ایک چیز۔ ایون یہاں تک ہوا کہ یہ WC جو ہے نا، وہ سیٹیں جو ہے نا وہ لیٹرین کی وہ اتار کے لے گئے، وہ سنکیں اتار کے لے گئے، واش بیسن اتار کے لے گئے، بجلی کے بورڈ جو ہے نا وہ اتار کے لے گئے۔ یعنی یہ اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، پانی کی موٹریں اتار کے لے کر چلے گئے۔ تو لہٰذا آپ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ اس کی تصویریں بھی لے لیں، سارا کچھ کریں، تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ انہوں نے ہمارا کتنا نقصان کیا۔ تو ہم تو اپنے ہم تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پورٹل میں ہم نے 20 درخواستیں دی، CPO کو درخواستیں دی، کنٹونمنٹ بورڈ کو درخواستیں دی، اسٹیشن کمانڈر کو ملا، میں DGMLC لیفٹیننٹ جنرل اسناد کو ملا، لیکن مجھے کسی جگہ سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اللہ نے اگر مجھے عدالت کی طرف سے بیلف کا آرڈر ہوا تو بڑی مشکل سے جو ہے نا 3 سال کے بعد مجھے یہ قبضہ ملا۔ اور گھر کی حالت یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں ابھی جو ہے نا غریب آدمی جو اس کو میری سسٹر اور بیوہ ہے، وہ بیچاری کہاں سے لائے گی پیسے؟ تو اس کو جو ہے نا ابھی ریپیئر کرنے میں 25-30 لاکھ روپے لگے گا، اور شاید اس سے بھی زیادہ بھی لگے۔ اور دیکھ لیں کھڑکیاں کوئی نہیں ہے، کھڑکیاں اتار کے لے گئے ہیں، اور بلب، یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ سوائے اینٹوں کے دیواروں کے باقی یہاں جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے، اور پوری دیواریں ادھر سے ادھر سے ادھر ہوئی ہیں۔ تو ہم تو اپنے جو ہے نا ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، آئے کوئی یہاں کوئی دیکھے، ہماری داد رسی کرے کہ ہم جو ہے نا ہماری کوئی مدد کریں کہ بھئی ہم اس کو کیسے جو ہے ریپیئر کریں، اور ان کے خلاف جو ہے نا کوئی قانونی کارروائی ہو، تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا تو چلو نقصان کر گئے، کسی اور غریب کا نقصان نہ کریں۔ یہ اتنے بدماش اتنے وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہمارا تو جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، کسی دوسرے کا نہ ہو۔ تو یہ اپنے اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ غریب کی سنیں اور صحیح بات کا صحیح فیصلہ کریں۔ ان بدماشوں اور ان بدماشوں کے آگے جو ہے نا آپ جھک جاتے ہیں، نہ ادارے کا تقدس رہتا ہے، نہ عوام کا تقدس رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کیا کرے جب ادارے ہی کام نہیں کرتے، تو لا اینڈ آرڈر کیا کرے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ادارہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے خلاف کتنی انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ہیں کمپلینیں، اور ان کے خلاف FIR نہیں کٹوا سکتے، ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں عدالت میں ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ کیا ہے یہ قربانی اگر نہیں دیں گے، اس طرح لوگ نہیں کریں گے، تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، رشوت اسی طرح چلتی رہے گی، اور یہ کبھی بھی نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ نظام ٹھیک کرنے کے لیے
किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। घर किराए पर दिया था, तो ये असलम कियानी को मैंने घर किराए पर दिया। ये 3 साल से हमें किराया भी 2 साल से नहीं दे रहा है, और इसने जो है ना बहुत तंग किया, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये घर अदालत के थ्रू खाली करवाया है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे हैं, मेरे भाई को बहुत धमकियां दी हैं, और मुझे बहुत तंग किया है। और मैं बेवा औरत हूँ, मेरी कोई मदद की जाए, और बस ये जो है ना मेरी कोई हेल्प की जाए। मैं तो बड़ी मुश्किल से ये घर खाली करवाया है, और मुझे किराया भी नहीं दिया। मैं यही चाह रही हूँ कि मुझे कोई अभी मेरी हेल्प करे, मुझे किराया दें। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, और हर बंदे के साथ इन्होंने शरारत की है, हर बंदे के साथ ये करते हैं। और जो मुझे उन्होंने अजियत दी है, बस वो मैं अब क्या बयान करूँ। मुझे आप में